بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کو میزبان وسیع شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں ایکسپریس نیوز کی خصوصی رمضان ٹرانسمیشن خیر رمضان۔ ناظرین گرامی، آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے فتح مکہ، اور اس حوالے سے لازمی بات ہے کہ ہم جہاد پر بھی بات کریں گے، اور فتح مکہ کے حوالے سے صلح حدیبیہ کی کیا اہمیت ہے، امن قائم کرنے کے لیے جنگ کتنی ضروری ہوتی ہے، اور بعض اوقات جنگ سے بھی زیادہ ضروری جو ہے وہ حکمت عملی ہوتی ہے، حکمت ہوتی ہے کہ جنگ کے بغیر بھی امن جو ہے وہ لایا جا سکتا ہے۔ یہی بنیادی ہمارا موضوع رہے گا، اور صلح حدیبیہ اور فتح مکہ جو ہے ہمیں دونوں اینگلز جو ہیں وہ سمجھاتے ہیں۔ علماء کرام کے سامنے یہ موضوع رکھیں گے اور ان سے سیکھنے کی، سمجھنے کی کوشش کریں گے، طالب علمانہ سوال کریں گے کہ جنگ کہاں ضروری ہوتی ہے، مگر اس سے پہلے امن کے لیے کس طریقے سے بعض اوقات آپ صلح بھی کر سکتے ہیں، بعض اوقات اسٹریٹجی جو ہے وہ جنگ سے بھی زیادہ اہم ہوا کرتی ہے۔ اس پر ہم بات کریں گے۔ فی الحال وقت ہوا ہے تلاوت اور تفسیر کا، بڑھتے ہیں تلاوت اور تفسیر کی طرف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا، فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، وَمِنْهُم مَّن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ، أُولَٰئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ۔
أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. صدق الله العلي العظيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 200 سے 202 تک آج جو ہمارا موضوع ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے حج کا بیان چلتے ہوئے یہ بات کی ہے کہ حج پورا ہونے کے بعد کیا کرنا ہے. ایک بڑی دلچسپ بات بھی ہے کہ ہمارے ہاں ایک طریقہ یہ چلا آ رہا ہے کہ جب کوئی حج کرنے جاتا ہے اور حج کر کے واپس آتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میرے سارے گناہ بخشوا دیے، گویا کہ اب میٹر دوبارہ چلے گا، اب بے پرواہ ہو کر دوبارہ زندگی گزاری جائے گی. اللہ اس نظریے کا رد فرما رہے ہیں اور اللہ یہ کہہ رہے ہیں کہ حج کا نتیجہ یہ ہونا چاہیے کہ حج کے بعد انسان کی زندگی میں ایک بڑی زبردست تبدیلی آئے، ٹرانسفارم ہو جائے. گناہوں کی زندگی کی نکل کر، غفلت کی زندگی سے نکل کر، اللہ سے دوری کی زندگی سے نکل کر نیکیوں کی زندگی میں، اللہ سے قربت کی زندگی میں آ جائے. اور پس منظر اس کا یہ ہے کہ مشرکین مکہ یہ کیا کرتے تھے کہ عرفات جا کر اپنے آباء و اجداد کا تذکرہ کیا کرتے تھے. جیسے آج کل بعض مشہور ہے، بعض لوگ ہوتے ہیں چھوڑتے ہیں، میرے باپ یہ کرتے تھے، میرے دادا یہ کرتے تھے، تو وہ لوگ بھی ان کی عادت تھی مستقل کے عرفات میں یہ کام کیا کرتے تھے کہ میرا دادا یہ کارنامہ کیا کرتا تھا، وہ کہتا تھا میرے پر دادا یہ کیا کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ دیکھو جب عرفات سے واپس آؤ، حج کر لو، تو جس طرح تم اپنے والدین کی عظمت کا تذکرہ کرتے ہو، اللہ کی عظمت کا تذکرہ اس طرح کرو، بلکہ اس سے زیادہ کرو. والدین کی عظمت کا ذکر کر کے کیا فائدہ؟ اپنے قبیلے کی، اپنی قوم کی، اپنی پارٹی کی، اپنے فرقے کی عظمت ذکر کرنے سے کیا فائدہ؟ عظمت ذکر کرنی ہے، بڑائی ذکر کرنی ہے تو اللہ کی ذکر کرو. حکمراں ہے ایک وہی، باقی سب بتانے آزری. دنیا میں کسی کی بھی تعریف کی جائے وہ بیکار ہے، ختم ہونے والی، اللہ کی تعریف رہے گی. تو معنی یہ ہے کہ فَذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ، اللہ کا ذکر کرو. اب حاجی کیا ہونا چاہیے؟ یا حاجی کے علاوہ سارے لوگ جتنے مسلمان ہیں، کیونکہ حاجی ہمارا نمائندہ بن کے جاتا ہے، ہم سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر ایک یہ. اور ذکر کا معنی صرف زبان سے ذکر نہیں ہے، بلکہ ذکر کا معنی نیکی کرنا، دین پر آنا، فرض واجب اپنے پورے کرنا، مسلمان کے جو ہم پر حق ہیں، اللہ کے حق ہیں، وہ سارے پورے کرنا. یہ مراد ہے ذکر کرنے سے کہ ہم پورے دین پر چلنے والے ہو جائیں. تو حاجیوں کے لیے خصوصاً یہ آیت مخاطب کر رہی ہے، پرانے یا نئے دونوں حاجی، اور ہم سب کے لیے کہ ہم اپنی زندگی کو تبدیل کریں اور اس کے ثمرات پائیں. دوسری بات بڑی اہم اللہ یہ فرما رہے ہیں کہ دیکھو جو نافرمان ہوتے ہیں وہ جب دعا بھی کرتے ہیں، اللہ یہ سکھا رہے دعا کرنی کیسی ہے. وہ دعا یہ کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں دنیا دے، اللہ مجھے مال دے، اللہ مجھے دولت دے، اللہ میری اچھی شادی کرا دے، اللہ مجھے یہ مل جائے، میری جاب لگ جائے، میرا یہ ہو جائے. یہ دعا کرتے ہیں. تو اللہ بتا رہے دیکھو بھائی یہ دعا نہیں کرنی، اپنا ویژن کو براڈ کرو. دعا یہ کرو، اور یہ بھی نہیں کر رہے اللہ یہ نہیں فرما رہے کہ دنیا کی دعا نہیں کرنی، بلکہ اللہ یہ فرما رہے کہ نیک لوگ وہ ہوتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ. اللہ ہمیں دنیا بھی اچھی عطا فرمائیے اور آخرت بھی ہمیں اچھی عطا فرمائیے. دنیا کی اچھائی کیا ہے؟ دنیا کی اچھائی یہ ہے کہ سکون، اطمینان، محبت، اور اللہ تعالیٰ یہ دین کی وجہ سے آتا ہے. تو یہ دعا کرتے ہیں اللہ دنیا میں ہمیں اچھا عافیت عطا فرما، مصیبتوں سے بچائیے، اچھے رزق میں برکت عطا فرمائیے، بیوی بچوں میں برکت عطا فرمائیے، ہمارے گھر بار میں برکت عطا فرمائیے. اور آخرت کی برکت کیا ہے؟ وہ جنت ہے. تو اللہ یہ کہہ رہے ہیں جب دعا مانگو تو دنیا کی دعا بھی مانگو، آخرت کی دعا بھی مانگو. اس سے ان لوگوں کی بھی ایک نفی ہو گئی جو کہتے ہیں کہ بس بھائی دنیا نہیں مانگو، دنیا اچھی نہیں کرو، بس آخرت کی فکر کرو، حجرے میں گھس کے بیٹھ جاتے ہیں. اسلام رہبانیت کا دین نہیں ہے. اسلام کہتا ہے میدان میں نکلو، کاروبار بھی کرو، شادی بھی کرو، سوشل معاملات بھی کرو، لوگوں سے ملو بھی، لیکن ان سب کو دین کی باؤنڈریز کے اندر لے آؤ. یہ مسلمان ہے اور یہ مسلمان کا بیلنس ہے اور یہ مسلمان کا کمال ہے. اللہ تعالی ہمیں اعتدال والا صحیح معنوں میں مسلمان بنائے اور پورے کے پورے اسلام پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. خیر اطفال میں خوش آمدید. اور میرا نام کیا ہے؟ اویس.
اویس منگل والا, اتنی مشکل سے میں نے ان لوگوں کو اپنا نام یاد کروایا ہے. تو ہماری جو کہانی ہے آج کی, وہ کہانی ہے جنگل کی. اور جنگل میں آپ کو پتا ہے نا جنگل کا بادشاہ کون ہوتا ہے؟ کس نے بولا؟ ہاں, کون ہوتا ہے جنگل کا بادشاہ؟ سب نے بولا ہے. اچھا, سب نے بولا ہے, ہاں ٹھیک ہے. تو جنگل کا بادشاہ ہوتا ہے شیر. ایک دن کیا ہوا کہ وہ جو جنگل کا بادشاہ تھا وہ جنگل میں کہیں جا رہا تھا, کہیں سیر کرتے ہوئے, لا 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 ایسے گانا کیسے کرتے ہوئے جا رہا تھا وہ, ہے نا, ٹھیک ہے. اور وہ لا 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 کرتے ہوئے جا رہا تھا. تو وہ جب جا رہا تھا تو جاتے 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 وہ ایک بہت بڑے سے کھڈے میں گر گیا. اب جب وہ گر گیا تو اس نے کوشش کی کہ میں جمپ مار کے اس سے باہر نکل آؤں, لیکن وہ نکل سکا یا نہیں نکل سکا؟ نہیں نکل سکا. اس نے بہت کوشش کی, بہت ساری جمپس ماری کہ میں اس کھڈے میں سے نکل آؤں, لیکن نہ. اب کیا ہوا کہ وہ بڑا پریشان ہو گیا. تو جب وہ پریشان ہوا تو اس نے دیکھا کہ ادھر سے آگے سے ایک جا رہا ہے بندر. کون؟ بندر. تو بندر جا رہا تھا تو اس نے بندر کو آواز دی. کیسے آواز دی؟ بندر, مسٹر بندر, بندر بھائی پلیز ذرا میری بات سنیے. تو بندر نے کہا جی بولیے. تو شیر نے کہا مسٹر بندر, میں ایک بہت بڑی پرابلم میں ہوں, آپ پلیز میری مدد کریں. میں اس گڑھے میں گر گیا ہوں, تو مجھے پلیز کسی طرح نکالیں یہاں سے. میں آپ کی کیسے مدد کر سکتا ہوں؟ اتنی لمبی دم ہے تمہاری, اسے گڑھے میں لٹکاؤ, ہم اسے پکڑ کر اوپر آ جائیں گے. لیکن بندر ڈر گیا. بندر نے کہا کہ آپ جب میرے پاس اوپر آ جائیں گے, میں آپ کی مدد کروں گا, اپنی دم لٹکاؤں گا اور آپ اوپر آ جائیں گے, تو پھر تو آپ مجھے کھا لیں گے. نہیں, میں تمہیں نہیں کھاؤں گا. وعدہ؟ ہاں وعدہ. تو اب آپ لوگ مجھے بتائیں بندر کو کیا کرنا چاہیے, باہر نکالنا چاہیے شیر کو یا نہیں؟ نکالنا چاہیے. مدد کرنی چاہیے اس کی, مدد کرنی چاہیے. یس. تو بندر نے بھی جتنا بھی وہ شریر ہو چاہے کچھ بھی ہو, لیکن مدد کرنی چاہیے, ٹھیک ہے. تو بندر نے بھی یہی سوچا کہ چلو بھائی ٹھیک ہے, اب میں مدد کر دیتا ہوں. تو بندر نے اپنی دم لٹکائی اور شیر کو باہر نکال لیا. اب جب شیر باہر آیا تو شیر نے بندر سے کیا کہا؟ تھینک یو. بالکل شکریہ کہ بھائی تھینک یو بندر, آپ نے مجھے باہر نکالا, بہت اچھا کام کیا آپ نے, تو آپ کے لیے تھینک یو. اور تھینک یو کہنے کے بعد اس نے کیا کہا بھائی سوچو؟ کہ کسی کو کھانا نہیں. شیر نے کہا میں تمہیں کھا جاؤں گا. شیر نے کیسے زور سے کہا؟ کیسے کرتا ہے شیر؟ اتنا تھوڑی ڈھیلا ہوتا ہے شیر, تو بہت زور سے ہوا کرتا ہے. کر کے دکھاؤ. اور پھر اس نے کہا کہ میں تمہیں کھا جاؤں گا. بادشاہ سلامت, آپ نے تو مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ مجھے نہیں کھاؤ گے. مجھے اس وقت بھوک نہیں لگ رہی تھی, لیکن میں تو پتلا دبلا سا ہوں, مجھے کھا کر آپ کی بھوک تو نہیں مٹے گی. میں آج کل ڈائٹنگ کر رہا ہوں, کوئی بات نہیں. اب تو بندر بہت پریشان ہوا کہ یہ تو مجھے کھا جائے گا. اب جناب بندر نے یہاں دیکھا, وہاں دیکھا, کہاں دیکھا؟ پہلے یہاں دیکھا, پھر وہاں دیکھا, پھر یہاں دیکھا, پھر وہاں دیکھا, پھر سامنے دیکھا, پھر پیچھے دیکھا کہ کوئی اس کی مدد کرنے والا ہو. تو اسے نظر آئی ایک چڑیا. کون نظر آئی؟ چڑیا. اور بندر نے چڑیا کو آواز لگائی, بچاؤ مجھے اس ظالم شیر سے بچاؤ. چڑیا مجھے اس ظالم شیر سے بچا لے. میں تمہیں کیسے بچا سکتی اتنے موٹے تازے شیر سے؟ میں کیا کروں چڑیا, اور کوئی بھی تو نہیں ہے جس سے میں مدد مانگوں. جس کا کوئی نہیں ہوتا اس کا خدا ہوتا ہے, تم دعا مانگو. اے میرے خدا, مجھے میری نیکی کی سزا مل رہی ہے. میں نے اس شیر کی مدد کی اور یہ وعدہ خلافی کر رہا ہے, مجھے ہی کھانا چاہتا ہے. احسان فراموش, میرے خدایا میری مدد کر. اب جب بندر نے دعا مانگ لی تو شیر نے کہا کہ بھائی دیکھو چڑیا, میرا تو کام ہے جانوروں کو کھانا, اب اگر میں اسے نہیں کھاؤں گا تو پھر میں کس کو کھاؤں گا, پھر تو میں بھوکا رہوں گا. تو پھر یہ تو ایک اور پرابلم ہو گئی. تو پھر چڑیا نے کہا مگر شیر تمہارا بھی کوئی قصور نہیں, تم تو کھاتے ہی گوشت ہو نا. تم میری طرفداری کر رہے ہو اس کی؟ تم تو چپ رہو بندر, میں جنگل کے بادشاہ سے بات کر رہی ہوں نا. شیر اب تم بھی خدا سے دعا مانگو کہ تمہارے پیٹ بھرنے کا انتظام ہو جائے. تو شیر نے کہا کہ میں کیا دعا مانگوں؟ تو چڑیا نے کہا کہ آپ بھی اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں کہ آپ کو بھوک لگ رہی ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کی پرابلم بھی سالو کر دیں گے, کیونکہ اللہ تعالیٰ تو سب کی پرابلم سالو کر دیتے ہیں نا بھائی.
है ना। तो फिर शेर ने कहा अच्छा मैं भी दुआ मांगू। तो फिर शेर ने भी अपने हाथ उठाए। मेरे खुदा, मैं क्या करूं, मुझे भूख लग रही है जोरों की। अगर मैंने इस बंदर को छोड़ दिया तो पता नहीं दूसरा शिकार कब मिलेगा। मेरे खुदा, इस बंदर को समझ दे कि मेरी मजबूरी समझे। आमीन। तो जब शेर ने कहा आमीन और शेर ने यहाँ देखा और वहां देखा, तो उसने देखा कि ना तो वहां पे चिड़िया है और ना वहां पे बंदर है। जैसे ही शेर ने अपने हाथ उठाए थे दुआ के लिए, वो दोनों भाग गए और शेर बेचारा अकेला रह गया। तो शेर ने देखा वो सामने बंदर खड़ा हुआ है और वो सामने चिड़िया उड़ती हुई जा रही है। तो शेर ने कहा अरे ये क्या हो गया, तुम दोनों क्यों भाग गए। तो चिड़िया ने शेर से पता है क्या कहा कि शेर तुमने बहुत गलत काम किया, जिस बंदर ने तुम्हारी मदद की तुम उसी को खाना चाहते थे। ये तो बहुत गलत बात है कि अगर आपकी कोई मदद करे तो आप उसी के साथ बुरा करें। तो इसीलिए अल्लाह ताला ने तुम्हारी दुआ कबूल नहीं की। तुम्हारी तो नीयत ही खराब थी, जिसने तुम पर एहसान किया तुम उसी को खाने चले थे, अब रहो भूखे। तो इस कहानी से हमें क्या सबक मिला? हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए। बिल्कुल, हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए। और हमें किसी को अगर कोई हमारी मदद करे तो हमें उसके साथ बुरा नहीं करना चाहिए। हाँ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि अगर कोई हमारी मदद करे तो हमें उसके साथ बुरा नहीं करना चाहिए, उसके साथ हमेशा अच्छा करना चाहिए। तो भाई मजा आया? कम मजा आया या ज्यादा मजा आया? ज्यादा। ठीक है, तो हम कल फिर एक नई कहानी सुनेंगे खैर अतफाल में। और अगर आप हमारा खैर अतफाल इंटरनेट पर देखना चाहते हैं तो हमारा फेसबुक पेज है, उस पर भी देख सकते हैं। कल फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन गिरामी, प्रोग्राम में एक मरतबा फिर हाजिर खिदमत हैं। वक्त हुआ है मेरे और आपके पसंदीदा तरीन सेगमेंट का, और क्यों ना हो, मेरे आका सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदह बयान होती है। इस सेगमेंट में आपका जिक्र होता है। आपके जिक्र से ये समझिए कि नूर जो है वो स्क्रीन से छनकर आप तक पहुँचता है। तो बढ़ते हैं सनाए खैर की तरफ। ऐ के तेरे वजूद पर खालिके दो जहां को नाज, ऐ के तेरे वजूद पर खालिके दो जहां को नाज, ऐ के तेरा वजूद है वजहे वजूदे कायनात, ऐ के तेरा वजूद है वजहे वजूदे कायनात। मिधते शाहे दो सरा मुझसे बयां हो किस तरह, मिधते शाहे दो सरा मुझसे बयां हो किस तरह, तंग मेरे तसव्वुरात पस्त मेरे तखय्युलात, ऐ के तेरा वजूद है वजहे वजूदे कायनात। नाज़रीन गिरामी, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और हमारा सेगमेंट है खैर कसीर, और आज एक मरतबा फिर हमें इज्जत बख्शी है, तशरीफ़ लाए हैं बहुत ही मारूफ नात गो और नात खां मोहतरम सैयद सबीर रहमानी साहब और उनके फर्जंद अर्जुमन ताबिश सबीर साहब। तशरीफ़ लाइए। सभी भाई, वो पिछली मरतबा हमने, चूंकि आप लाज़िम बात है कि लिटरेचर के भी आदमी हैं और फिर नातगोई बुनियादी आपका परवस्फ है और फिर नात खानी भी एक आपकी खासा है आपका, लेकिन लाज़िम बात है कि हम हर नात गो शायर से, चूंकि आपके यहाँ तहकीक भी मिलती है नात के हवाले से और नात के हवाले से बहुत काम मिलता है आपके यहाँ, फिर जो ख़ास तौर पर आप रिसाला मुरतब करते हैं नात रंग, मैं चाहूँगा कि नाज़रीन तक उसके बारे में यकीनन पहले भी आशना है, और फिर वो पूरी काविश जो है कैसे, यानी कि आपके जहन में ख्याल पैदा हुआ कि भाई इसको इस तरीके से ले, तो इधर कि मुरतब करते सिर्फ नात मुरतब कर देते हैं, मगर नात रंग जो है बहुत सारे उसके पहलू हैं। नात रंग जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह एक खालिस इल्मी तहकीकी पर्चा और तनकीदी पर्चा, क्योंकि तहकीकी पर्चे भी बहुत हमारे यहाँ मुख्तलिफ जावियों से काम होते रहे। शामो साहर ने बहुत काम किया, राजा रशीद महमूद साहब क्या हुआ, सरवर पर्चा अच्छा निकलता है, पर्चा बहुत अच्छा निकल रहा है शाकिर कादरी साहब का। 1995 में
نعت رنگ کا آغاز ہوا اور اس کا پہلا شمارائی تنقید نمبر آیا تھا. الحمدللہ اس کے بعد اب کوئی 25واں شمارہ اس کا آیا اور اس وقت یہ دنیا کی بیشتر اہم یونیورسٹیوں میں ایسے ریسرچ جرنل تسلیم کیا جاتا ہے. ماشاءاللہ. اصل میں معاصر شاعری کے جو رجحانات چل رہے ہیں نا اور جو جہاں ڈکشن کھڑا ہوا ہے, جو مباحث چل رہے ہیں علمی سطح پر, دنیا بھر کے حالات سے ہم جس طرح متاثر ہوتا ہے ادب, نعت میں وہ زندگی ایک عقیدت کے دائرے میں تھی, کم کم نظر آتی تھی. اس کو بڑھانے کے لیے اور اس کو ایک ادبی ایکٹیویٹی بنانے کے لیے صرف عقیدت کے دائرے سے, رسمی عقیدت کے دائرے سے نکال کر, اور میں تو سمجھتا ہوں کہ عقیدت کا بھی تو یہ تقاضا ہے کہ اس کو بھرپور محنت اور باخبر اور پوری ٹیکنیک اور ہنرمندی کے ساتھ کیا, اور یہی مومن مسلمان پر فرض بھی ہے. تو اس لیے وہ سارا کام ہوا اور اللہ نے اس میں بے پناہ برکتیں ڈالی. کہاں سے پھر آج سبھی بھائی آغاز کریں گے؟ صاحب جہاں سے بھی شروع کیا جائے, حضور کا ذکر تو ایسا ہے کہ وہ خود پکڑ لیتا. کیا کہنے؟ ایک کلام مجھ سے یہی دوستوں نے درخواست کی پیش کرتا ہوں. ہے میری خاک کا. سبحان اللہ. تبھی تو کہتے ہیں نا کہ سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف. کیا کہنے سبحان اللہ. وہ یہ یقیناً پھر نالن پاک کے طفیلی وہ خاک جو ہے وہ سبحان اللہ اس قدر معتبر ٹھہرتی ہے. کیا کہنے کیا کہنے. پروگرام آخری لمحات میں ہے. جس پروگرام کا یہ حصہ ہے جو سیگمنٹ ہے ہمارا, میں چاہوں گا کہ آپ آخر میں کیا عطا کریں گے. جب مجھ سے کوئی پوچھتا ہے نا تو میں یا تو حاضری اور حضوری سے متعلق کوئی چیز چھیڑتا ہوں یا حرمین سے حاضری. میری کوشش ہوتی تھی کہ میں نے حمدوں میں کوشش کی کہ حمدیں بھی اس سطح کی آئیں کہ اللہ اور اس کے حبیب کے دربار سے متعلق ایک حمد چھیڑتا ہوں.
سبحان اللہ سبحان اللہ. ساری دنیا ہے میری مٹھی میں, کوئی خواہش نہیں تیرے ہوتے. کیا کیا سبحان اللہ جزاک اللہ. کیا کہنے, بہت بہت شکریہ سبھی بھائی آپ کی تشریف آوری کا, بہت بہت شکریہ تابع صاحب. اللہ تعالیٰ آپ دونوں کو سلامت رکھے اور ایسے ہی توفیق عطا فرمائے ہمیشہ کہ مدح رسول جو ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ یہی ہمارا حوالہ ہو, یہی پہچان ہو, اس دنیا میں بھی اس دنیا میں. اور پھر اور کیا چاہیے, پھر اور کیا چاہیے. ناظرین کہیں نہیں جائیے گا, چھوٹے سے وقفے کے بعد واپس آتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں ایکسپریس نیوز کی خصوصی رمضان ٹرانسمیشن. خیر رمضان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.